کی طرف آتے ہیں. رول اکثر صاحب یہ فرمائیے گا, کاف لیگ ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ ہم لوگ جو ہے حکومت کے سب سے بڑے اپوزیشن میں ہیں, جبکہ تعداد وفاق میں اپوزیشن میں آپ کی زیادہ تھی, پھر بھی وہ اپنے آپ کو ریئل اپوزیشن جماعت سمجھتے تھے. آج جب وہ حکومت کا حصہ بن چکے ہیں تو وہ پھر وفاق کی کرپشن کی بات نہیں کرتے, وہ بات کرتے ہیں آشیانہ اسکیم کی, وہ بات کرتے ہیں یلو کیپ کی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ آل آف اے سڈن ان کو وفاق کی کرپشن نہیں نظر آ رہی اور پنجاب کی کرپشن نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو یہ سمجھا تھا کہ شاید آپ نے آج پروگرام صرف پاکستان لیگ کاف کے یا ہم خیال کی یا اور اس قسم کی یونیفیکیشن پہ آپ نے کیا ہوا ہے, یا کوئی آپ بنیادی مسائل کی بات کریں گے. اب آپ نے ایک بڑی عجیب سی مجھ سے بات کی اور میں اس میں صرف تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. میں ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں, ہمیشہ میری کوشش رہی ہے ڈے فرسٹ, جب سے میں نے آپ عزیزوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنی سوچ آپ تک پہنچا سکتا ہوں. میری کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ اچھے الفاظ کا چناؤ کریں جس سے کسی دوسری شخصیات کی یا دوسرے صاحبان کی دل آزاری نہ ہو یا کسی سیاسی جماعت کو سوگ نہ پہنچے. اسی لیے میں پہلے آپ کے اس سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت بھی یہ بات کرتا تھا, آج بھی یہ بات کروں گا. آپ اتنی اونچی اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کریں جس پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ سپلٹ کی بات کرتے ہیں, مسلم لیگ سپلٹ تو آپ نے کر دی 1998 میں. میں تو اس وقت اس مسلم لیگ کا حصہ نہیں تھا. 99 میں, چلیے میں احسان مان لوں ہارون آپ نے میری توثیق کر دی. 99 میں آپ نے سپلٹ کر دی. میں اس وقت اس مسلم لیگ کا حصہ نہیں تھا. میں کہیں بھی رہا, میں نے اپنے الفاظ سے کبھی ایسا تاثر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں اور باقی سب جو ہیں وہ غلط ہیں. آپ جب تک اپنے اندر گریبان کے اندر جھانک کے نہیں دیکھیں گے, اپنی غلطیوں کا اوراق نہیں کریں گے, اپنی غلطیوں کی درستگی نہیں کریں گے, آپ دوسروں کی غلطیوں پہ آپ دیکھیں نا. اب یلو کیب وہ ہارون اختر بھی وہیں پہ تھے, میں بھی وہیں پہ تھا, اور یہ تیسرے صاحب جو اس وقت یلو کیب کے خلاف یا آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم, سب ہم اسی گروہ میں تھے, اسی گروپ میں تھے, اسی لیڈر کے نیچے کام کر رہے تھے. اس وقت تو ہمیں ان کی سبھی اچھائیاں نظر آ رہی تھیں, اور آج یکا یک ان میں اتنی برائیاں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں مجھے بھی زیب نہیں دیتا. ٹھیک ہے, اصولی اختلافات ہوتے ہیں, آپ کے سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں, لیکن نظریاتی اور اصولی اختلافات کو اس نچ تک نہیں لے جانا چاہیے کہ آپ کے اس اختلافات سے لوگوں کو دشمنی کی یا کسی نفرت کی بو آنی شروع ہو جائے. اب بات, کیونکہ میں آپ کے بنیادی مسائل کی بات کر رہا ہوں. اب آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم جو بنی ہے, آپ ابھی تو بنیادی کام شروع ہوا ہے, ابھی تو اس کی قراندازی شروع ہوگی, اس کے بعد لوگ وہاں پہ جا کے رہیں گے, اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا جو آپ لوگ صرف اپنے ورکرز کو دیں گے اور شاید ایک ورکر کو دو مل جائے. اب دیکھیے ذرا غور کیجئے, میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں, آپ کے اس پروگرام میں بیٹھ کے بات کہتا ہوں, حلفاً یہ بات کہتا ہوں, میں پاکستان مسلم لیگ نون کا اس وقت حصہ ہوں, میں ان کا ایک منتخب نمائندہ ہوں, میں ان کا ایک مطلب ایک ورکر بھی ہوں, میں ان کا ایک حصہ بھی ہوں, میں ان کا ایک سپاہی بھی ہوں. اس وقت ہی بات کر رہا ہوں. مجھ سے آج تک آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں کبھی آج تک میری انپٹ اس میں نہیں لی گئی, مجھ سے کچھ سفارش نہیں لی گئی, مجھ سے اس میں کوئی ریکمنڈیشن نہیں لی گئی, مجھ سے پوچھا نہیں گیا کہ تم نے بھی اس معاملے میں کوئی کیونکہ اس میں بالکل پیورلی شہباز شریف صاحب نے اس میں پیورلی یہ بات رکھی ہے کہ یہ ان کو ملے گا جن کا حق بنتا ہے اور بذریعہ قراندازی بنے گی. یہ سوال میں پٹ کرنا چاہوں گا کامل علی آغا صاحب کو بھی. کامل علی آغا صاحب, اتنی شارٹ میموری کیوں ہے آپ کی؟ تھوڑے ٹائم پہلے تک تو آپ سٹیل مل کی کرپشن کی بات کر رہے تھے, رینٹل پاور پلانٹس کی کرپشن کی بات کر رہے تھے, اب وہ سب آپ بھول کے جو ہے پنجاب کی کرپشن, پنجاب کی روٹی اسکیم, آشیانہ اسکیم, یلو ٹیکسی, اس پر آ گئے ایک دم سے. ہم نے کبھی بھی بھولنے کی بات نہیں کی, نہ ہی ہماری میموری شارٹ ہے, نہ ہی ہم نے کرپشن کے کیسز کو وڈرا کیا ہے. بات یہ ہے میرے بھائی کہ شارٹ میموری جو ہے وہ تو حضرت مولانا حاجی روحیل اصغر صاحب کی ہو سکتی ہے, جو کل جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے, اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, پرویز مشرف کے ساتھ آپ بھی تھے, نون لیگ کے ساتھ تھے, اس سے پہلے وہ پھر پیپل پارٹی کے ساتھ تھے. میری شارٹ میموری کوئی نہیں ہے. میں آج تک چودھریوں کے ساتھ ہوں, ابتدا سے چودھریوں کے ساتھ ہوں, اور چودھری ظہور لائی سے لے کر آج تک چودھریوں کے ساتھ ہوں.
میری شارٹ میموری کوئی نہیں ہے, شارٹ میموری تو ان کی ہو سکتی ہے. چودھری ایک اور ڈکٹیٹر کو سپورٹ کریں گے تو کامل علی آغا آنکھیں بند کر کے اس ڈکٹیٹر کو سپورٹ کریں گے. نہیں کامل علی آغا صاحب, اگر چودھری ایک اور ڈکٹیٹر کو سپورٹ کریں گے تو آپ آنکھیں بند کر کے سپورٹ کر دیں گے. آپ تو یہ سوال پھر کریں جب میں انکار کر رہا ہوں, میں تو انکار ہی نہیں کرتا. میں یہی سوال کر رہا ہوں نا آپ سے. یلو کیب سکیم جو تھی اس کا جو حشر ہوا, مجھے آپ ایک گاڑی یلو کیب والی دکھا دیں اس میں, وہ ساری کی ساری آپ کو, آپ ویڈیو چیک کر لیں, افغانستان میں ملیں گی. ایک گھر میں 10 لوگوں کو, ایک بندے کو 10 ریفرنس سے وہ گاڑیاں دی گئیں. آج تک بینکوں کے قرضے جو ہیں وہ واپس نہیں ہو سکے. اتنی کرپٹ سکیم تھی وہ, اور اسحاق صاحب ڈار صاحب اتنی بری طرح اس کے اندر ملوث سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے, اور آپ کے سامنے آ جائے گی ساری کرپشن. اچھا روہیل اسکر صاحب, اس بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب یلو اسکیم, ایک سیکنڈ کامل علی آغا صاحب, بات یہ نہیں ہے. کامل علی آغا صاحب آپ سے بات کرتی ہوں. روہیل اسکر صاحب, آپ نے آشیانہ سکیم کی بات کی ہے, یہ بھی سن لیں. آشیانہ سکیم میں اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے کہ سرکاری زمین کے پیسے جو ہیں قیمت حکومت مفت فراہم کر رہی ہے, اور شیخ علاؤدین صاحب غریبوں سے سرکاری زمین کے پیسے وصول کر رہے ہیں. ریکارڈ چیک کر لیں آپ. ایڈن ہاؤسنگ سکیم والے 7.5 لاکھ روپے کا جو ہے وہ پلاٹ دے رہے ہیں. یہ 11.5 لاکھ روپے کا غریب آدمی کو سرکاری زمین جو ہے وہ استعمال کر کے, یہ تو ایک کمرشل سکیم ہے, اور پرائیویٹ سکیم سے بھی کوئی 4 لاکھ 3.5 لاکھ روپے زیادہ غریب عوام سے وصول کر رہے ہیں. روہیل اسکر صاحب کچھ فرمائیں گے کہ انہوں نے تو ثبوت, جی روہیل اسکر صاحب اس کا بھی جواب دیجیے گا. جو الزامات لیکن میری بات سنیں, اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس سے پہلے جب یلو کیب اسکیم تھی تو اس پہ بہت زیادہ کرپشن کے الزامات تھے, اور وہ پروف بھی ہوئے تھے, کتنی لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کوئی سکیم شروع کرتے ہیں, جب آپ نے یلو کیب سکیم شروع کی تو آپ کی ٹینشن یہ تھی کہ اس ملک کے جو لوگ, ایسے جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں جن پہ رائے نہیں ہے, ان کو ایک سکیم کے تحت وہ گاڑیاں مہیا کی جائیں. اور اس کے بعد آپ کو اس بات کا اوراق ہونا چاہیے کہ ایک جو گورنمنٹ اس وقت کی گورنمنٹ تھی, جو صوبائی گورنمنٹ جس نے یہ کام شروع کیا تھا, اس وقت میرے خیال میں شاید میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. اور اس کے بعد ان کا یہ ٹینشن تھی کہ اس کو غریبوں کو اس کا فائدہ پہنچ چاہیے. آج بھی اگر وہ سکیم شروع کی گئی ہے تو اس کو اس نظریے کے ساتھ شروع کیا گیا ہے. فیڈرل کی سکیم تھی اور پورے ملک میں ہوا تھا جب پرائم منسٹر تھے, وہ غالباً پرائم منسٹر تھے. جی بالکل پرائم منسٹر. میں وہی اب جو اس میں برائیاں تھیں, جو اس میں خامیاں تھیں, ان کا تدارک کرنے کے بعد اگر اس سکیم کا اجرا کیا جاتا ہے تو اس سے آپ کے اس طبقے کو, جو طبقہ اپنی عزت کی روٹی کمانا چاہتا ہے, اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ جو سکیم شروع ہوئی ہے, اس کے فائد کیا ہوں گے اور اس کے نقصانات کیا ہوں گے. اگر اس کے فائد عام آدمی کو پہنچیں گے تو اس میں تو ہر ایک کسی کو اس کی تعریف کرنی چاہیے. وقت سے پہلے اگر وہ سکیم جب اس دور میں شروع کی گئی, کیونکہ اس وقت یہ اس کا علم نہیں تھا کہ اس کو غلط لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ اس وقت یہ سکیم فیل ہوئی تھی اور اس میں کرپشن کے الزامات بھی لگے تھے؟ میں اس میں کرپشن کے الزامات نہیں تھے محترمہ. اس میں یہ ہوا تھا کہ اس میں بینک کو, میری سن لیں آپ, اس وقت بینکنگ کو اتنا زیادہ سیکیور نہیں کیا گیا تھا, ان کے اس انویسٹمنٹ کو سیکیور نہیں کیا گیا تھا. اس دفعہ اس ساری معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سیکیور کیا گیا. ٹھیک ہے روہیل اسکر صاحب, ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر, ایک بریک شفاف بھی بنانے کی کوشش کی گئی. چلیں ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ اس سے آپ کی تھی اس کوشش میں آپ کامیاب نہیں ہوئے, اس دفعہ کامیابی آپ لوگوں کو نصیب ہو جائے. روہیل اسکر صاحب واپس آئیں گے, لیکن اس کے بعد ناظرین اس وقت بریک لیں گے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم ہارون رقیب صاحب سے بھی بات کریں گے کہ ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات یہ تو لگا رہے ہیں, اگر یہ بھی کچھ کرپشن کے کیسز ان کی نالج میں بھی ہیں تو اس کا ذمہ دار یہ کس کو ٹھہرائیں گے؟ اگر یہ واقعی ایک بڑی اپوزیشن جماعت ہے, نون لیگ کو ٹھہرائیں گے, یا پھر اس کا ذمہ داری قاف لیگ یا پیپلز پارٹی کے صحرا اس کے سر باندھیں گے؟ ایک مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. مسلم لیگیوں کے بدلتے مزاج دیکھیے بریک کے بعد.